ارادے پہ بات ہے. ارادہ دنیا کا ہو گیا، دین کا کوئی کام آپ کو فائدہ نہیں دے گا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. آپ نے تو منزل ہی بدل لی. جس کام میں فائدہ ہو تو دین کو چھوڑو یار. اللہ معاف کرنے والا ہے، رسول شفاعت کریں گے، یہ امیدیں ہم نے لگا رکھی ہیں. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے گناہگار مسلمانوں کی. آپ کا تو ایمان باللہ ہی نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا کیا ارادہ کریں. دیکھیں، اس سوال کا جواب ہم قرآن سے لیں گے، اور یہ ایک بالکل سادہ سی بات ہے. انسان جب عقل و حواس، ہوش و حواس سنبھالتا ہے، عاقل بالغ ہو جاتا ہے، تو یہ دنیا کا ارادہ کر لیتا ہے. آپ دیکھ لیں، میں اپنی کہہ رہا ہوں، ہم جب بچے تھے 7ویں 8ویں 6ٹھی کلاس میں صرف دنیا کی سوچتا تھا. ایک بھرپور زندگی گزارنا، ایک آئیڈیل لائف گزارنے کا سوچتا تھا، اور دنیا ہی میری سوچ تو صرف دنیا تھی. اب اتنے سال کا بچہ کیا، 10-12 سال کا بچہ کیا ارادہ کرے گا اس کے. اسی طرح آج کا مسلمان بچے سے بوڑھا ہو جاتا ہے 80 سال کا، وہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے صرف دنیا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کے گھر میں شاید بوڑھے ہوں، چاچا ہوں، دادا ہوں، ماما ہوں، جو بھی ہیں، سب دنیا کی سوچ رہے ہیں. سب کے لیے دنیا کی زندگی اہم ہے. یہ تو بڑا آسان ہے، اپنے دل سے آپ پوچھیں. خیر، بہرحال جو آج کا میرا موضوع ہے کہ زندگی گزارنے کی کیا ارادہ کریں. دیکھیں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح طور پہ فرمائی ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم. 2 کیٹیگریاں ہیں، دنیا کا ارادہ کرنے والے اور آخرت کا ارادہ کرنے والے. من کانا یرید العاجلہ، یرید مراد، اگر آپ کی مراد دنیا ہے زندگی گزارنے کی، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے دنیا روکوں گا نہیں. اس نے تو حرام زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا. اس کا جو نصیب ہے، اس کے نہ ہاتھ ٹوٹیں گے، نہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ آئے گا، نہ اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل صحیح سالم. اور اس کو میں دنیا دیتا رہوں گا. جو اس کا نصیب لکھا ہوا ہے وہ تو ہمارا، کیونکہ انسان اپنا نصیب لے کے آتا ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں، یقین تو ہمارا نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنا نصیب بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. باہر چلے جائیں گے تو شاید نصیب بدل جائے، ڈالر اور پاؤنڈ، ڈالر، یہ وہ. بہرحال تو ارادہ ہے. جس نے ارادہ کر لیا دنیا کی زندگی کا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کے ہاتھ نہیں پکڑوں گا کہ تم کہاں جا رہے ہو. ہدایت تو آ گئی ہے، یہ اس کی مرضی ہے. دنیا میں ایسے دوں گا، لیکن کسے اور کتنی، یہ میری مرضی ہے. ما نشاء لمن نرید، اس کی مرضی سے دنیا نہیں ملے گی. جتنا میں چاہوں کہ جو تقدیر ہے وہ تو 50,000 سال پہلے کائنات کی تخلیق سے پہلے لکھ دی گئی ہے. ما نشاء لمن نرید، جس کو چاہوں اور جتنا چاہوں، یہ میری مرضی ہے. اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے. آیت کا لفظی ترجمہ ہے، تفسیر کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے. ثم جعلنا لہ، دیکھیں یہاں نہ کافر کا اللہ تعالیٰ نام لے رہے، نہ مشرک کا، نہ منافق کا، نہ ہندو کا، نہ عیسائی کا، نہ یہودی کا. ارادہ من کانا یرید العاجلۃ، جس نے جلدی کی، یہیں دے دے. ہم سب دنیا کے طالب ہیں، زبان سے نہیں کہتے، لیکن جلدی مچا رہے ہیں. یہ کام چھوڑو، یہ کرو، یہ نوکری چھوڑو، وہ کر لو، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، اس سے زیادہ پیسے آئیں گے. تو ارادے کی بات ہو رہی ہے یہاں، ذرا نوٹ کریں. ان دونوں آیات میں ایک جنتی کا تذکرہ، ایک جہنمی کا. اللہ تعالیٰ کسی کا نام نہیں لے رہا، مومن کا بھی نام نہیں لے رہا، اور نہ مشرک کا نام لے رہا. ارادہ دنیا کا کر لیا. ہم سب نے یہاں، میں نوٹ کرا رہا ہوں آپ کو، آج امت مسلمہ نے یہ دنیا کا ارادہ کر لیا ہے.
اس کی سمجھ میں کچھ اور آتا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے نہ دوسرا رخ ہے، نہ بیان کیا جاتا ہے، نہ یہ خود سوچتا ہے، نہ اپنے حقیقت پر یقین کرنے کو تیار ہے۔ ہم تو یہی 5 فٹ کے انسان کو اپنے آپ سمجھ رہے ہیں، یہ میں ہوں، میں دبلا پتلا ہوں، یہ ہے وہ ہے، یہ بیماریاں ہیں اور یہ وہ ساری آپ دکھڑے سنیں دنیا کے دکھڑے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ اب یہ جائے گا جہنم دھتکارا ہوا اور ذلیل، کیونکہ اس نے حرام زندگی گزاری۔ دنیا نہیں روکوں گا۔ دوسری جگہ ہے انا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص، دنیا بغیر کسی کٹوتی کے میں سے دوں۔ بہت سے لوگ ہیں، دنیا بہت ہے کہ نہیں، نواب ہیں، خان ہیں، یا جو بھی ہیں، لیکن اس کے بعد دوسرے گروپ کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے، ومن اراد الاخرۃ، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور پھر آخرت کے لیے کوشش بھی کی، صرف نام سے نہیں ہوگا، بھئی میں نے تو بیعت کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ آپ اس کے تقاضے پورے کریں گے، آخرت کو منزل بنائیں گے، اللہ کی طرف رخ کریں گے، اللہ کو مقصود حیات بنائیں گے، پھر اللہ کے جو ہدایت ہے اس پر یقین کریں گے۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا راستہ اور رسول کا طریقہ۔ پھر مقامی طور پہ ایک رہنما کو آپ تلاش کریں گے، اس کی رہنمائی میں سارے معاملات۔ ظاہر ہے کہ آپ نے ایک ہادی سے، آپ یہ سولو فلائٹ تو نہیں ہے کہ میرے پاس قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، نہیں، ایک رہنما، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم اور لوگوں کے لیے نمونہ بنو، تمہارے لیے رسول نمونہ ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کو ڈھونڈو، ان کی محفل میں رہو، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ معیت اختیار کر لو۔ تو ارادہ آخرت کا ہے۔ من اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا، جس نے ارادہ آخرت کا کر لیا اور پھر اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی۔ وہو مؤمن، شرط ایمان۔ اب ایمان کی وہی تفصیل ہے جو میں نے بتایا، اللہ منزل، اپنی حقیقت پہ یقین، اللہ کے منزل ہونے پر یقین، آخرت ترجیح، آخرت کو اپنا گھر سمجھے، یہ یقین سارے۔ فَأُولَئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکورًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کی کوشش کو میں قدردانی کروں گا۔ من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، آج کا مسلمان تو کہہ رہے میں نے کلمہ پڑھا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوں، اور کیا چاہیے بھائی، روزے بھی رکھ رہا ہوں، زکاتیں بھی دے رہا ہوں، حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ، ہم تو سارے جنتی لوگ ہیں ہمارے خیال میں۔ ارادے پہ بات ہے، ارادہ دنیا کا ہو گیا، دین کا کوئی کام آپ کو فائدہ نہیں دے گا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، آپ نے تو منزل ہی بدل لی۔ من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی کوششوں کی میں قدردانی کروں گا۔ اور بہرحال تو دیکھیں ارادہ، پہلے ارادے پہ آپ دیکھیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے۔ ہمارا آج کے مسلمان کا ارادہ تو دنیا کا ہے، بس یہ اپنے جو جس گرداب میں ہے اس سے یہ باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ میں مرد ہوں، میں شوہر ہوں، میں بیوی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، سارا بس دین۔ دیکھیں آج کے مسلمان کا کوئی دین نہیں ہے، اگر دین ہے تو وہ دنیا ہے، میرا مفاد، مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا، ہر کام میں آپ کا یہی خیال ہوتا ہے۔ جس کام میں فائدہ ہو تو دین کو چھوڑو یار، اللہ معاف کرنے والا ہے، رسول شفاعت کریں گے، یہ امیدیں ہم نے لگا رکھی ہیں؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے گناہگار مسلمانوں کی۔ آپ کا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں، ارادہ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے
کہ اگر زندگی گزارنے کی نیت آپ کی دنیا بن گئی تو جنت آپ پر حرام ہے، لیکن اگر زندگی گزارنے کی نیت آخرت بن گئی تو دوزخ آپ پر حرام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم